السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوی ٹی وی۔ 17 رمضان مبارک 1344 ہجری بمطابق 31 مارچ 1926 عیسوی کو بھارت کے شہر میرٹھ کے محلہ مشائخان میں حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی کے گھر ایک ایسے بچے نے جنم لیا جس نے آگے چل کر نہ صرف مبلغ اسلام بننا تھا بلکہ تحریک تحفظ مقام مصطفیٰ، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ، شریعت، طریقت اور روحانیت کے سیل روان اور مسلک اہل سنت کے عظیم کاروان کی قیادت کرنی تھی۔ اسے شاہ احمد نورانی صدیقی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں طرف سے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے دادا کے بھائی مولانا محمد اسماعیل میرٹھی تھے جن کی نظمیں آج بھی مشہور و معروف ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی کے دادا جان مولانا شاہ محمد عبدالحکیم تھے جو شاہی مسجد میرٹھ کے خطیب بھی تھے۔ قائد اعظم مذہبی معاملات میں آپ ہی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ ہی کے دست اقدس پر قائد اعظم محمد علی جناح کی ہونے والی بیوی رتن بائی نے اسلام قبول کیا اور آپ ہی نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نکاح پڑھایا۔ علامہ شاہ عبدالعلیم میرٹھی سچے عاشق رسول، مستند عالم دین، مبلغ اسلام، کئی زبانوں پر عبور رکھنے والے خطیب، شیرین بیان مقرر، کئی کتابوں کے مصنف اور نعت گو شاعر تھے۔ آپ نے پوری دنیا میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور تاریخ پاکستان میں حصہ لیا۔ علامہ نورانی کے والد علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی نے اپنی والہانہ طبیعت کے عین مطابق اپنے فرزند ارجمند علامہ شاہ احمد نورانی کی تربیت کی۔ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نامور مذہبی پیشوا، بلند پایہ عالم دین، عوام اہل سنت کے قائد اور امام، اتحاد بین المسلمین کے داعی، عاشق رسول، محب وطن، عظیم روحانی شخصیت، مبلغ اسلام، ممتاز مذہبی اسکالر، حافظ قرآن، بلند کردار اور بلند قامت سیاستدان تھے۔ مولانا شاہ احمد نورانی کی تعلیم و تربیت ایک علمی اور فکری خاندان میں ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد میرٹھ میں آپ نے اپنی ثانوی تعلیم نیشنل عربک کالج میں مکمل کی جہاں ذریعہ تعلیم عربی زبان تھی۔ بعد ازاں آپ نے الہ آباد کالج سے گریجویشن مکمل کیا۔ اسی دوران میرٹھ کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ میں حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی سے درس نظامی کی مروجہ کتب پڑھی۔ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد آپ کی دستار بندی علامہ مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی، علامہ مصطفیٰ رضا خان، آپ کے استاد سید غلام جیلانی میرٹھی اور آپ کے والد گرامی شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی اور دیگر علماء اہل سنت نے کی۔ بعد میں آپ نے اپنے والد کے حکم پر دیگر بین الاقوامی زبانیں سیکھ لی، اس لیے آپ کو کم و بیش 17 زبانوں پر عبور حاصل تھا جن میں فرانسیسی، جرمن، ڈچ اور انگریزی قابل ذکر ہے۔ آپ کو مدینہ منورہ سے ایک خاص تعلق تھا۔ اپنے آقا و مولا کا شاعر ہونے کے علاوہ آپ کے والد گرامی کی تدفین بھی اسی شہر کے قبرستان جنت البقیع میں ہوئی تھی۔ امام شاہ احمد نورانی نے خلوت و خلوت اتباع رسول میں گزاری۔ آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ کا کوئی عمل سنت رسول کے مخالف نہ ہو۔ آپ کی شادی خلیفہ اعلی حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی نے اپنی پوتی سے کرائی تھی، اس لیے آپ کا سسرال بھی مدینہ منورہ میں تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے سب سے پہلے حرمین شریفین کی زیارت 11 سال کی عمر میں کی جب آپ کے والد گرامی آپ کو قرات کی تعلیم کے سلسلے میں مدینہ منورہ لے کر گئے جہاں آپ نے 1 سال کی تجوید و قرات کی تعلیم حاصل کی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کو کم از کم 16 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور آپ نے لاتعداد عمرے کیے تھے۔ مقدس سرزمین سے روحانی اور خاندانی رشتوں کے باعث آپ کا قرآن پاک پڑھنے اور عربی بولنے کا لہجہ عربوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ آپ انتہائی مسحور کن انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 14 مرتبہ حج کیا۔ آپ نے کراچی کی تاریخی جناح مسجد میں 63 سال تک مسلسل نماز تراویح میں قرآن پاک ختم کیا اور صدر کی کچی میمن مسجد میں ہر رمضان مبارک میں باقاعدگی سے نماز تہجد میں بھی قرآن پاک مکمل سنایا کرتے تھے۔ آپ نے تاریخ پاکستان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور طلبہ پر مشتمل تنظیم نیشنل گارڈز قائم کی۔ اسلام کی تبلیغ اور ترویج آپ کا مقصد حیات تھا۔ آپ باقاعدگی سے دنیا بھر کے تبلیغی دورے کرتے تھے جن میں جامعہ الازہر مصر، ترکی، فرانس، مغربی جرمنی، برطانیہ، موریشس، نائجیریا وغیرہ ممالک کے دورے شامل ہیں۔ آپ 200 سے زائد اسلامک سینٹرز، یتیم خانے، مدارس،
مساجد، دارالعلوم، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے روح روان تھے۔ ان مرکز کے کام کرنے سے انتظام سنبھالنے تک تمام امور میں آپ گہری دلچسپی لیتے تھے۔ مولانا نے پوری دنیا میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے تبلیغ کا عمل جاری رکھا۔ ان کا شمار ایسے اسکالرز میں ہوتا ہے جن کا نام یورپ، افریقہ اور امریکہ میں تبلیغ اسلام کے لیے بہت معتبر سمجھا جاتا ہے۔ مولانا نے پوری دنیا میں ورلڈ اسلامک مشن کی شاخیں قائم کی اور درجنوں مساجد کی تعمیر کی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس قدر سفر کیا کہ آپ کو اگر سیاح عالم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ نے PNA کی تاریخ میں بھی تاریخی کردار ادا کیا۔ یہ تاریخ علامہ نورانی کے طفیل تحریک نفاذ مصطفیٰ بن گئی، یہاں تک کہ خان عبدالولی خان، اصغر خان، مفتی محمود اور میاں طفیل احمد بھی نظام مصطفیٰ کے دعوے دار بن گئے۔ 1968 عیسوی میں آپ نے ایک قادیانی مبلغ سے ٹرینیڈاڈ میں 5.5 گھنٹے مناظرہ کیا، بالآخر وہ کتابیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 1969 عیسوی میں شاہ احمد نورانی نے پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلا بیان قادیانی فتنہ پر دیا۔ اس ضمن میں 1974 عیسوی کی تاریخ ختم نبوت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ آپ نے قادیانی فتنے کے خلاف صدائے حق بلند کر کے اس دور کے مسلم قذاب کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا اور بھٹو جیسے شخص کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور آئین پاکستان میں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ 7 ستمبر 1974 عیسوی کو آپ کی پیش کردہ تاریخ پر قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ آپ نے پاکستان کے آئین اسلام میں مسلمان کی تعریف سمیت کئی دفعات شامل کروائی اور اپنے ہاتھوں سے صدر اور وزیر اعظم کا حلف نامہ لکھا جو آج بھی لفظ بلفظ ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں آپ نے ختم نبوت کانفرنسز منعقد کر کے قادیانیت کے دانت کھلچے کر دیے اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو عالم اسلام کے سامنے اجاگر کیا۔ آپ ایک درویش صفت انسان تھے، رہن سہن انتہائی سادہ تھا۔ آپ نے بھرپور اور فعال سیاست کی مگر اقتدار کی چمک دمک کبھی آپ کو متاثر نہ کر سکی۔ علامہ نورانی نہ بکنے والے اور نہ جھکنے والے بے باک، بے لوث اور بے خوف سیاستدان تھے۔ 12 اکتوبر 1999 عیسوی کے بعد حکومتی سطح پر تبدیلی آنے سے ملک کے اسلامی اور نظریات تشخص کو خطرات ہونے لگے اور توہین رسالت ایکٹ میں ترامیم کی حکومتی سطح پر بات چیت کی جانے لگی۔ چنانچہ مولانا نورانی نے توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کے خلاف بطور احتجاج 19 مئی 2000 عیسوی کو ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی۔ یہ ہڑتال اتنی کامیاب تھی کہ جنرل پرویز مشرف کو اس بات کی وضاحت کرنا پڑی کہ حکومت توہین رسالت قانون میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ 7 جولائی 2002 عیسوی کو جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تحریک جعفریہ اور جماعت اہل حدیث نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کے بعد متحدہ مجلس عمل پاکستان کی تشکیل کا فیصلہ کیا اور شرکاء اجلاس نے آپ کو سربراہ منتخب کیا۔ یہ مولانا نورانی کی قائدانہ صلاحیت اور سیاسی سمجھ بوجھ کا نتیجہ ہی تھا کہ متحدہ مجلس عمل نے اکتوبر 2002 عیسوی کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور فروری 2003 عیسوی کے سینٹ کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ آپ کے بعد MMA اپنی شان برقرار نہ رکھ سکی۔ آپ کا پہلا بائی پاس آپریشن 1978 عیسوی میں، دوسرا 1986 عیسوی میں ہالینڈ میں ہوا۔ ہالینڈ کے جس ڈاکٹر نے آپ کا آپریشن کیا تھا وہ آپ ہی کے ہاتھ مبارک پر مسلمان ہوا۔ جمعرات 11 دسمبر 2003 عیسوی کو دوپہر کے وقت متحدہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس میں شرکت کی تیاری میں مصروف تھے کہ دل کا دورہ آن پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ طے کر استقامت اس دار فانی سے کوچ کر گیا اور پورے عالم اسلام کو سوگوار چھوڑ گیا۔ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ تاریخ کراچی کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کے علاوہ دنیا بھر سے سیاسی، مذہبی، سماجی، تجارتی تنظیموں کے نمائندے، چاروں صوبائی اسمبلی کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ کراچی کے نشتر پارک اور اس کے گرد و نواح میں انسانوں کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے اور جان نشین حضرت علامہ شاہ محمد انس نورانی صدیقی نے پڑھائی۔ دوستو، مزید سننے علماء کی حیات و خدمات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا۔